الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ برائیاں عام ہیں اور جن کو برائی سمجھا نہیں جاتا ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپس میں انتشار، اختلاف، افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں اور جھگڑوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان کے طرف اشارہ کیا کہ اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک رکھو اور محفوظ رکھو۔ پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر آپ ایمان والے ہو اور اپنے اندر ایمان رکھتے ہو تو تم کو آگے جو برائیاں ذکر کی جا رہی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے زیادہ بدگمان کرنے سے، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض جو ہے گمان کرنا، خیال کرنا، بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور یہ کہا کہ ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کے تعلق سے تجسس مت کرو، کھود کرید مت کرو، تحقیق مت کرو، ایک دوسرے کے جو ہے پیچھے مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بیان مت کرو۔ آگے غیبت کے تعلق سے یہ کہا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو کہا کہ تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، کوئی چاہتا نہیں ہے۔ ایک مردار جانور کا گوشت آدمی نہیں کھاتا، جو جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر وہ مردہ ہو گیا، مر گیا، تو مرے ہوئے جانور کا گوشت آدمی کھاتا نہیں ہے، تو اپنے بھائی کا گوشت تو کبھی کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا، اور اس پر مزید یہ کہ وہ مردار ہو جائے، مر جائے، اس کا گوشت کھا سکتا نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ وہ چیز ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا یہ چیزیں گویا غیبت کرنا جو ہے ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آگے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو عام طور پر ہم ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان ہوتے ہیں اور بدگمانیاں کرتے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ چیزیں جو ہے یعنی اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے، کوئی خیال پیدا ہو گیا، بدگمانی پیدا ہو گئی، تو مجھے اس سے جا کر پوچھ لینا چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ بات آپ کے تعلق سے آ رہی ہے، یہ خیال آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے؟
تو یہ گویا اپنے بدگمانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آگے کہا کہ ولا تجسسوا، کہ تم ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو۔ عام طور پر آدمی کو کچھ کام نہیں رہتا اور کچھ جو ہے بیکار پڑے رہتا تھا تو وہ یہی کرتے رہتا کہ بھائی وہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کا آج کیا ہو گیا، اور آج ان کے تعلق سے یہ سننے میں آیا تھا، آج ان کے کیا ہو گیا ہے، سب معاملہ خود کو میں پڑے رہتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بھائی نے کیا کر دیا، اس کی بہن نے کیا کر دیا، وہ خاتون کا کیا ہو گیا، اور اس کا جو ہے فلاں آدمی کے بارے میں یہ سننے میں آیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کھود کرید کرتے رہنا، آدمی خالی اگر اپنے ذات کے اوپر نگاہ رکھے کہ میں کیسا ہوں اور اپنی ذات کے بارے میں کھود کرید کرتے رہے تو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ گندہ انسان، سب سے زیادہ گنہگار انسان میں ہوں۔ میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر اتنی برائیاں نہیں جتنے میرے اندر ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو دیکھتا نہیں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور کتنے گناہ کر رہا ہوں، اور کتنے گناہ کے کام کر رہا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، تو آدمی جب یہ سب چیزیں دیکھتا ہے اور دوسروں کے دیکھتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں دیکھتے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تجسسوا، آگے یہ کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بھائی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ بھی مرض بہت عام ہے ہمارے درمیان میں، بس غیبت کرتے رہتے، بولتے رہتے فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں صاحب ایسے ہیں، اور فلاں نے ایسا کر دیا، اور وہ ان کے تعلق سے یہ سننے میں آیا ہے، اور وہ تو ایسے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں پیٹھ پیچھے، غیبت کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج میں گیا تو معراج کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں، ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں، اور وہ ناخنوں سے اپنے جو ہے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ ان کو عذاب یہ دے دیا ہے کہ وہ کیا کرتے رہیں گے، نوچتے رہیں گے قیامت تک۔ تو ناخن بڑے ہیں اور ناخن سے وہ بس مسلسل اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اس سے خون رس رہا ہے، گوشت باہر آ رہا ہے۔ تو ایک آدمی اگر خالی صبح سے شام تک یہ کام کرتے رہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر اس طرح کرتے رہے خالی صبح سے شام تک، یا 1-2 گھنٹے کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہو گئی۔ لیکن جو غیبت کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، تو فرمایا یہ دنیا میں غیبت کرنے والے۔ کیا کرنا؟ غیبت کرنے والے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے بس ہمیشہ۔ تو فرمایا ان کو عذاب یہ دیا گیا کہ قیامت تک وہ اپنے چہروں کو نوچتے رہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نوچتے رہیں۔ تو یہ عذاب بتلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر، تاکہ وہ اپنے امت مسلمہ کو، اپنے امت کو کے لوگوں کو آگاہ کرے کہ غیبت کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے، یعنی کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، تم نے قاضی زبان سے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا ہے، زبان سے صرف ایمان قبول کیا ہے، ابھی تمہارے دل ایمان والے نہیں ہوئے، دل میں ایمان نہیں اترا۔ کیوں؟ کہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے تعلق سے غیبت کرتے رہتے، برا بھلا بولتے رہتے، لوگوں کے عیبوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بس یہی چلتے رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ تم، یعنی گویا حضور نے فرمایا کہ جو غیبت کر رہا ہے تو خالی زبان سے مسلمان ہے، زبانی مسلمان ہے، حقیقی دل سے ایمان والا نہیں ہے۔ اگر اس کو غیبت کی شناعت اور اس کی برائی کا اور اس کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا تو وہ کبھی غیبت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہی ہوگا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ غیبت نہیں کر سکتا، چغلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا يدخل جنت قطاۃ، کہ
غیبت اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غیبت بھی کر رہا ہے اور جنت میں جائیں گا، ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت قطاۃ، کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اپنے زبانوں کو ہم اپنے غیبت سے، چغلی سے جو ہے کیا کریں، پاک صاف رکھیں۔ جیسے جو ہے منہ سے بدبو آدمی نکلتی ہے تو انہیں سوچتا ہے کہ میری منہ کی بدبو جو نکل رہی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو فوراً اپنے وہ کیا کرتا، ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے، اپنے زبان کو صاف کرتا ہے، اپنے منہ کو صاف کرتا ہے۔ تو ویسے فرمایا غیبت سے جو ہے، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی کا منہ میں بدبو آ رہی ہو کسی وجہ سے، اس سے زیادہ خطرناک کیا ہے کہ اس سے زبان سے چغلی غیبت نکلے اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر دراڑ پیدا ہو رہی ہے، پھٹن پیدا ہو رہی ہے، توڑ پیدا ہو رہا، اختلاف پیدا ہو رہا۔ ایک دو دوست اچھے ہیں، اچھے رہ رہے آپس میں، دو بھائی اچھے رہ رہے ہیں، میں نے آگے کیا کر دیا، گاڑی کر دیا، ارے بھائی وہ تو ایسا آدمی ہے، تم اس کے ساتھ کہاں رہ رہے، تم دو غلط ہے، اور وہ تو جو ہے ایسا ہے۔ تو نیت کیا ہے بولنے کی، تاکہ ان دونوں کے درمیان میں توڑ پیدا ہو جائے، نفاق پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے، ان کا جوڑ ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے، آپس میں جو میل ملاپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کریں، سامنے آ کے فوراً کیا کرتے، تیل ڈال، کیا بولتے ہیں، تیل ڈال دیا آج، کیا کر دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی دلوں کو توڑنے کے لیے، تعلقات کو ختم کرنے کے لیے غیبت کرنا شروع کرتا ہے۔ نہ زندوں کی غیبت کرنا جائز ہے، نہ مردوں کی غیبت کرنا جائز، کیا زندوں کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور مردوں کے بھی، جو گزر گئے بیچارے، کیا ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ ہم نہ زندوں کو چھوڑتے نہ مردوں کو چھوڑتے، کس کو بھی نہیں چھوڑتے، سب کے تعلق سے بولتے رہتے، سب کو اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوئے غیبت کرتے رہتے، بولتے رہتے۔ حضور کی حدیث ہے بہت خطرناک کہ کسی آدمی نے کسی پر عیب لگایا، غیبت کی، تو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ جو سامنے والے کو تہمت لگائی، عیب لگایا، اس کے بارے میں غیبت کی، میں نے فلاں کے تعلق سے کہا کہ وہ آدمی کیا ہے، زانی، تہمت لگا دیا اور لوگوں کو بتلا دیا، اس کا عیب بتلا دیا، تو حضور نے فرمایا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میں زنا نہیں کر لوں گا۔ اتنا بڑا سزا ہے کہ ہم لوگ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی پیدا کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، یہ فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ موت سے پہلے وہ آدمی اس گناہ میں، اس عیب میں مبتلا ہوگا، اور پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ تو یہ آپس میں محبت، بھائی چارہ، آپس میں اچھا گمان، آپس میں اتحاد، آپس میں جو ہے جوڑ پیدا رہے، اس کے تعلق سے یہ حضور قرآن کی آیت ہے۔ اور جو چیزیں توڑ پیدا کرتی ہے، اختلاف پیدا کرتی ہے، جھگڑے پیدا کرتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بدگمانی، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے رہنا، ایک دوسرے تعلق غیبت کرتے رہنا، برا بھلا بولتے رہنا۔ آدمی کیا بولتا ہے، میں تو بھائی اس کے اندر وہ برائی ہے کر کے بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ویسا، کیا ہے ایسا ہے نا، ابھی وہ واسطے بول رہا نہیں، غلط بولا کیا؟ تو صحابہ نے وہی پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی کے اندر وہ چیز عیب موجود ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگوں کو بول رہے تو کیا حرج؟ فرمایا جو بول رہے تم وہی غیبت ہے، کیا ہے؟ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے، تہمت، اور تہمت کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ 80 کوڑے۔ کسی نے تہمت لگائی اور بہتان لگا دیا کسی کے اوپر، تو فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ جیسے چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اس سے۔ تو ویسی جو ہے فرمایا بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔
تو یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر وہ عیب ہے کر کے بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ برائی ہے کر کے میں بول رہا ہوں، خود غلط تھوڑی بول رہا ہوں. تو یہی بولنا جائز نہیں. حضور نے فرمایا کہ زنا سے بدتر ہے غیبت کرنا. کیسے بدتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے بدتر کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ تو فرمایا زنا کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ کر اپنی معافی تلافی کر لے. کیا کر لے؟ معافی تلافی کر لے کہ اللہ میں نے زنا کر دیا، غلط کام کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو توبہ کر لیا اس نے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر لیں گے؟ معاف کر دیں گے. توبہ کرے تو آدمی استغفار کرے، توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے. لیکن میں نے کسی کی غیبت کیا تو اس کو جا کر جب تک میں معافی مانگوں گا نہیں، کیا نہیں کروں؟ معافی نہیں مانگوں گا، اس وقت تک جو ہے وہ گناہ میرے اوپر عائد رہے گا، اس کا سزا میرے اوپر لاگو رہے گی. میں نے کسی ہمارے بھائی صاحب کی غیبت کی، ادریس بھائی کی، پیچھے بول دیا ان کے پیٹھ پیچھے ادریس بھی ایسے ایسے ویسے ایسے. اب یہ جب تک میں ادریس سے معافی نہیں مانگوں گا اس وقت تک جو ہے وہ گناہ باقی رہے. تو زنا کرنے والا اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی آپ کو بری کر سکتا ہے، اپنے گناہ کو ختم کر سکتا ہے. لیکن غیبت کرنے والا جب تک کہ سامنے والے بھائی سے جا کے معافی نہیں مانگی. آج تو ہم معافی مانگ سکتے کہ ہماری اتنی غیرت گوارا نہیں کہ میں سامنے والے بولوں معاف کر دو آپ کے بارے میں نے ایسا بول دیا. تو بولیے پہلے تو بولنا یہ ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں غیبت کیا، تو سامنے والا لڑے تم نے میرے بارے میں ایسا بولے کیسا تم، تو کہہ دو بولنے کا جا کے اس کو جو آخرت کا احساس رکھتا ہے کہ آخرت کی میں اللہ کے سامنے تمام لوگوں کے سامنے میرا محاسبہ کیا جائے گا اور میرے گناہوں کے دفتر کو کھولا جائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی، میں ذلیل ہو جاؤں گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی دنیا کے اندر معافی تلافی کر لوں، مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو. سامنے والے نے گالی گلوچ بھی کیا کہ تم نے ایسا کیسا بولے، تو اس کو برداشت کرنا ہے اپنے آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے. آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کیا بولنے کا؟ یہیں بول دینے کا سب دنیا کے اندر مرنے سے پہلے. فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. جب نماز قبول نہیں تو دوسری عبادات بھی قبول ہونے والی نہیں ہے. نماز پڑھ کے فائدہ نہیں، روزے رکھ کے فائدہ، روزہ بھی رکھتے آدمی تو فرمایا اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا. غیبت کرنے والے روزہ رکھتا ہے تو جب روزہ نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہونے والے غیبت کرنے کی وجہ سے. کیا کی وجہ سے؟ غیبت کرنے کی وجہ سے نماز بھی کتنا پڑھا آدمی تو نماز قبول نہیں ہونے والی اور اس کا ثواب نہیں ملنے والا. تو آپس میں دلوں کو جوڑنا، آپس میں تعلقات استوار رکھنا، اچھے رکھنا، لڑائی جھگڑوں سے بچا رہنا، ایک دوسرے کے معاشرے کے اندر برائیاں نہیں بیان کرنا، یہ جو ہے اس کے لیے یہ علاج ہے کہ آدمی زبان دی گئی ہے تو غیبت کرنے واسطے نہیں دی گئی، ذکر کرنے واسطے دی گئی تھی. سامنے والے کا ذکر خیر ہو، کیا کرے؟ اس لیے فرمایا 99% برائیاں ایک آدمی کے اندر ہے، اگر ایک اچھائی ہے تو اس کا ذکر کرو. آپ کیا کرو؟ 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو اس اچھائی کو دیکھو. آپ یہاں تو آدمی 99 اچھے اعمال ہے لیکن ایک برائی ہے تو اس کو دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے بھائی وہ تو تمام چیزیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایسا ہے اس کے اندر یہ برائی ہے. 99 چھوڑ دے گا، 99 اچھائیوں کو چھوڑ دے گا، ایک برائی کو پکڑ لے گا. اور یہاں کیا کہا گیا کہ 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو ایک اچھائی کو دیکھو، اس کو قبول کرو، اس کے وجہ سے اس کا احترام کرو، اس کی وجہ سے اس کا احترام کرو. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ کافر ذمہ ہے اس کی بھی غیبت کرنا جائز ہے. ذمہ بولے تو جو اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس ادا کر رہا ہے تو اس کی بھی غیبت کرنا جائز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی ایک مجلس میں، ایک بزرگ کی مجلس میں ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے آگے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے.
تو انہوں نے بتلا کیا گناہ ہوگا؟ تو میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتلاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت میں جو ہے یہ اپنا جو مجھ سے گناہ ہوا ہے اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو آخر میں بزرگ نے کہا کہ تم سے غیبت ہو گئی؟ غیبت تو نہیں کر لی تم نے، غیبت تو نہیں کر لی۔ مطلب سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ غیبت، چغلی۔ اور ہمارے درمیان عام ہے چیز، اچھے لوگ بھی، نمازی لوگ بھی مجلس میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر آپس میں کہیں بڑھ جائے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ سامنے والا غیبت کر، بس غیبت مت کرو۔ آدمی جو غیبت کرتا ہے تو وہ جس کی غیبت کر رہا اس پر احسان کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کی غیبت کر رہا ہوں تو میں آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا کہ بھائی جتنی غیبت کریں گے میری نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ کیا کریں گے؟ میری نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی اور آپ کی برائیاں میرے نام عمل میں ڈال دی جائے گی۔ تو میں غیبت کسی کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سامنے والے پہ احسان کر رہا ہوں۔ اور میں تو چاہ رہا ہوں ظاہراً کیا کر رہا ہوں؟ سامنے والی کی تصویر خراب ہو جائے، لوگوں میں اس کے بارے میں اس کی تصویر بگڑ جائے اور اس کا مقام گر جائے اور یہ برا ہو جائے۔ لیکن میں اصلاً کیا، حقیقتاً میں سامنے والے پر احسان کر رہا ہوں، اس کے گناہ دھل رہے ہیں اور میری نیکیاں اس کے نیک اعمال میں جا رہی ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے میری نمازیں، میرے ذکر، میری تلاوت، میری نیکیاں جو ہی میں نے کیا، بڑے مشکلوں سے آدمی نیکی کرتا، پہلے تو نیکی کرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، پڑھ لیا تو شیطان کیا کرتا؟ غیبت کرا کے، بدگمانیاں کرا کے، اور جو ہے ایک دوسرے میں تہمتیں لگا کر کیا کرتا ہے؟ بھائی چلو ختم کرو ان کی نیکیاں، ختم۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے غیبت سے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ حضرت بکر، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی خادم تھا، اس کو بولے تو بھائی ہم ذرا آرام کر رہے ہیں، اور وہ خادم سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے کھانا پکا لو، ہم بعد میں جاگنے کے بعد وہ کھانا کھا لیں گے۔ تو بعد میں جب اس کو بھی جو ہے بیٹھے بیٹھے اچانک نیند آ گئی، وہ بھی تھکا ہوا تھا، سفر میں تھے، وہ بھی سو گیا بیچارہ۔ بعد میں جاگ اٹھے نیند میں سے تو انہوں نے کھانا مانگے، دونوں نے، حضرت شیخین حضرت بکر صدیق، حضرت عمر نے کھانا مانگے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی سو گیا تھا، معاف کرنا میں بھی سو گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا بولا؟ خالی اتنا بولے بہت ہی سونے والا ہے یہ تو بس بیکار، ہمیشہ سوتے رہتے۔ اور ان سے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تھوڑا کچھ سالن وغیرہ ہوں گا تو دے دو ہم کو۔ وہاں گئے تو حضور نے فرمایا کہ جو وہ لوگوں نے کھانا جو منگایا ہے تو انہوں نے پہلے سالن اور گوشت کھا لیا۔ انہوں نے کیا کرا؟ سالن اور گوشت جو تھا، گوشت کے اندر سالن تھا، انہوں نے کھا لیا۔ انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور تو غلط بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کھا لیا، کہتے حضور فرما رہے۔ تو وہ بھی حیران ہو گئے، ہم نے تو کھائے نہیں۔ تو حضور نے کے پاس آئے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہے کوئی کھائے نہیں یہاں، تو انہوں نے سائے نہیں بنائے تو ہم کھائیں گے۔ تو فرمایا تم نے اس کی غیبت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ تم نے بولے اس کے غائبانہ کیا بہت سونے والا ہے یہ، اچھا حالانکہ سو رہی تھا، غلطی ہوئی تھی اس۔ تو تم نے جو عیب بیان کیا ہے اس کا، غیبت کی اس کے پیٹھ پیچھے، تو گویا تمہارے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے منہ سے اس کے گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی؟ بدبو آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر سے یہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، جو عشر مبشران سے، اور آپ کا ایمان لانا گویا ایمان اسلام کی فتح تھی۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور انہوں نے ایک کسی صحابی کو کسی وقت کچھ کہہ دیا، کچھ گڑبڑ میں، عجلت میں، اور زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تم ایسی ہو ویسا ہو، حد بلال یا کسی صحابی کو کہہ دیا انہوں نے۔ تو بعد میں نکلنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے ایسا ان پر جو ان کے بارے میں ایسا کہہ دیا، بہت غلط کہہ دیا، آج مجھے معافی تلافی۔ حالانکہ وہ یہ سوچ سکتے تو میں تو جنتی خوشخبری مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے، میں نے معافی نہیں مانگا بھی تو چلتا اور ہوتے رہتا، میں تو میرے نیکیاں بہت زیادہ ہیں،
میرا ایمان لانا اسلام کی فتح تھا، یہ چھوٹی سی چیز نکل گئی کسی مسلمان کے تعلق سے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ پریشان ہو گئے اور بے چین ہو گئے کہ میں ان سے معافی دوں، اور انہیں کیا کیا، مسجد کے دروازے پر اپنے آپ کو لٹا دی، غلام کا لفظ کہہ دیا تھا ان سے، تم تو غلام کی اولاد ہو، ایسا والا کچھ کہہ دیا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو اپنا میرے چہرے پر تم کو اپنا پیر رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پیر رکھنا پڑے گا تاکہ تمہارا احترام مجھ سے ہو جائے، ادب جو میں نے بے ادبی کیا تمہاری ذات اور جو تمہارے شخصیت کو مجروح کیا، میں نے تم کو عیب لگایا، تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ اب میری سزا یہ ہے کہ تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھیں گے اور مجھے معاف کریں گے تو میں اپنے آپ کو یہاں سے ہٹانے والا ہوں۔ تو یہ صحابی کا عمل تھا کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، میں آپ کے تعلق سے میں نے یہ بول دیا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم سب اس کے قصوروار ہیں اور ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے۔ ہماری نشست برخاست محفلیں مجلسیں نشست برخاست سب میں یہ غیبت کا معاملہ چلتے رہتا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسانوں کے نیکیوں کو ظاہر کرنے والی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر میں غیبت کرنا چاہتا تو میں کس کی کرتا؟ میں اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں ان کو مل جائیں۔ کیا ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا کہ میری نیکیاں ان کو کسی اور کو نہ ملے، میری ماں کو ملے۔ تو مطلب غیبت کرنا حرام ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال نماز روزوں سے خالی ہو جاتا ہے، اور جس کی غیبت کرتا اس پر احسان کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اس کو نیکیاں دیتا ہے اور اپنی نیکیوں کا جو جھولی ہے اس کو خالی کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس برائی سے بہت جو خطرناک ہے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔